ایک جملہ کل پڑھا تھا کہ فاطمہ بنت اسد کو اللہ کے رسول نے جناب ابو طالب کے نکاح میں رکھ کے بتایا کہ ایسی مومنہ ہے، جبکہ خدا کا مزاج یہ ہے، خدا کا مزاج یہ ہے کہ اگر حضرت مریم کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنانے کے لیے خدا نے زمانے میں کسی معصوم کو نہیں رکھا تو خدا نے یہ تو قبول کیا کہ بغیر شوہر کے صاحب اولاد کر دے۔ یاد رکھیے گا اس زمانے کا ایک ہی معصوم ہے، مرد معصوم، نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا کے نکاح میں کون ہیں؟ حضرت مریم کی والدہ کی بہن، بھانجی ہونے کے اعتبار سے جناب مریم کی والدہ کی بہن۔ اب کیسے ہو کہ مریم اپنے خالو سے نکاح کریں؟ یہ دین عیسیٰ، یہ شریعت پروردگار عالم، بہت غور کیجئے گا۔ تو خدا نے نظام بدل دیا۔ خدا نہیں چاہتا کہ کسی مومنہ کو کسی کافر کے نکاح میں رکھے۔ اس نے نظام قدرت تبدیل کیا کہ میں بغیر باپ کے صاحب اولاد کر دوں گا، لیکن کسی معصومہ کو غیر معصوم کے نکاح میں برداشت نہ کروں گا۔ ایک عیسیٰ کی ماں جو بنے، خدا اس کے لیے تو نظام بدل دے۔ اور وہ جو باپ ہو 11 اماموں کا، جو اس کی ماں بنے، اس کے لیے خدا کو ابو طالب کے سوا کوئی نہ ملا۔ یا تو یہ سمجھ لیجئے کہ خدا وہ کوئی اور تھا، یہ خدا کوئی اور ہے، یا پہچان لیجئے کہ ابو طالب سے بہتر فاطمہ بنت اسد کا کوئی کفر نہ تھا، نہ اس سے پہلے، جبکہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا۔ اور کیا شان ہے ابو طالب، عالم الغیب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عالم الغیب، ایسے عالم الغیب جب ختمیہ مرتبت کی ہوئی ولادت باسعادت جناب فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے رسول کی ولادت کے واقعات بیان کرنا شروع کیے کہ ایسا معجزہ ہوا، ایسا کرم ہوا، ایسا فضل ہوا۔ ابو طالب مسکرا رہے ہیں، فاطمہ بنت اسد میلاد مصطفیٰ پڑھ رہی ہیں، اور ابو طالب میلاد مرتضیٰ کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تم کیا سمجھو گے شان ابو طالب کو؟ وہ جو بتا رہا ہے کہ خدا تمہیں اے فاطمہ ان قریب ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جس کی ولادت محمد کی ولادت سے قریب رہے گی، اس لیے کہ یہ نبی بن رہا ہے، وہ وزیر بن رہا ہوگا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے خدا کلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر! بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ خاندان رسالت میں تلاش کرتے کرتے شاید یہی خدا کو منظور تھا کہ آج کی مجلس تاکہ اسی پہ روک دوں، پھر اگر زندہ رہے تو باقی ہستیوں کی بات کریں گے۔ خاندان رسالت میں حضرت ابو طالب اکیلے نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام قصی بن کلاب سے لے کر جناب ہاشم سے لے کر عبد مناف سے لے کر اور سرکار ختمیہ مرتبت کے دادا سے لے کر عبداللہ سے لے کر ہر ایک شخصیت ایسی ہے جسے خدا نے اپنے کلام سے نوازا ہے۔ ہم صاحب کتاب نہیں کہتے انہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو ابراہیم کے میراث نبوت کو محمد تک پہنچائے، درمیان کی کڑیوں میں ایک کڑی کو حسین تر ابو طالب کہتے ہیں۔ اگر اس سے نکال دو گے تو زنجیر پوری رہے گی ہی نہیں۔ یا تو مان لو کہ میراث منتقل ہی نہیں ہوئی، اور اگر میراث منتقل ہوئی ہے تو بتاؤ، عجیب لوگ ہیں، انہیں آج کا دور کا مہدی دکھائی نہیں دیتا، اس زمانے کا ابو طالب کیا دکھائی دے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے خدا کلام کرتا ہے۔ جی خدا کلام کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، لفظ وحی کے مسائل بہت سارے ہیں، اور بہت سارے مسائل میں کسی نے پوچھ لیا کہ امامت کا عقیدہ تو ہے، اس پر وحی کا عنوان کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں، خدا وحی کیا کرتا ہے، خدا وحی کرتا ہے۔ اگر موسیٰ کی ماں کو
کہ اسے دودھ پلا کے لٹا دو بکسے کے اندر اور چھوڑ دو دریا کے پانی میں، ہم اسے واپس پلٹائیں گے تمہاری طرف۔ تو موسیٰ کی ماں تو نبی نہیں ہے، موسیٰ کی ماں تو رسول نہیں ہے۔ اگر خدا موسیٰ کی ماں پر وحی کر سکتا ہے تو ابو طالب اپنے بیٹے کا نام علی کیسے رکھیں جب تک خدا وحی نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی ہو تو مسلمان کو اعتراض نہ ہو۔ آئیے حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم پر وحی ہو رہی ہے۔ مریم نبی تو نہیں ہے، مریم رسول تو نہیں ہیں، مریم امام تو نہیں ہیں، حضرت سارہ اسحاق کی والدہ ہیں، آپ پر وحی ہو رہی ہے۔ فرشتے گھر میں آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے، مگر شکل بشر میں آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان آنے والے مہمانوں کے لیے ایک گائے ذبح کروائی اور ذبح کروا کے اس کے گوشت کے کباب بنائے، روسٹ کیا، گوشت کو لا کے پیش کیا۔ بیچارے وہ فرشتے تھے شکل بشر میں، وہ کہاں کھاتے؟ وہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم جیسا مہمان نواز پیغمبر پریشان ہو گئے، دل میں خیفتن محسوس کیا، خوف محسوس کیا، یہ کیسے بشر ہیں، لمبے لمبے چوڑے چوڑے، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے خلیل نے پوچھا کہ بھائی یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم کھانے نہیں آئے، ہم تو خبر دینے آئے ہیں۔ خبر سنا رہے تھے لوط کے بارے میں، خبر سنا رہے تھے آپ کے بیٹے اسحاق کے بارے میں۔ اچانک پردے کے پیچھے سے جناب سارہ نے فریاد کی ہے کہ اب مجھے کیسے اولاد ہوگی جبکہ میں تو بانجھ ہو چکی، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا۔ تو وہاں فرشتے پکار رہے تھے، اے سارہ، اے نبی کی زوجہ، اے اہل بیت، آپ پریشان نہ ہو، تعجب نہ کریں، خدا کا فیصلہ ہے کہ خدا آپ کو صاحب اولاد کرے گا۔ تو سارہ نبی نہیں، سارا رسول نہیں، سارا امام نہیں، مگر فرشتے کلام کر رہے ہیں۔ آئیے 3 مثالیں تو میں نے خواتین کی دے دی کہ جن سے فرشتوں نے کلام کیا، اور چوتھی مثال حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی ہے کہ پروردگار نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی کی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، قرآن کی آیت موجود ہے، خدا حواریوں پہ وحی کرے جو عیسیٰ کے حواری ہوں اور جو محمد کے حواری ہوں، ان پر وحی نہ ہو۔ مسلمان تجھے ہوا کیا ہے؟ اگر تجھے محمد سمجھ میں آ جاتے تو ابو طالب سمجھ میں آ جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قبلہ اس جملے کا مطلب یہ تھا، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ 40 سال بعد جس کو نبی مانو گے وہ ماں کی گود سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ عیسیٰ کی نبوت سمجھنے کے لیے ماں کی گود دیکھ رہے ہو اور محمد کی نبوت سمجھنے کے لیے 40 سال کا انتظار کر رہے ہو۔ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ جو ماں کی گود سے کتاب لانے کا اعلان کرے وہ افضل ہے، یا جو 40 سال کے بعد کہے مجھ پر کتاب آئی یہ وہ افضل ہے؟ اگر افضل خاتم الانبیاء ہیں تو پھر جو خاتم الانبیاء کے حواری ہیں، حواری اور ہیں، صحابی اور ہیں۔ صحابی کہتے ہیں صحبت کرنے والے کو، حواری کہتے ہیں جس کے دل صاف اور شفاف ہوں۔ دل کا صاف ہونا اور ہے اور وضو کر لینا اور ہے۔ تو وضو کرنے والوں کو آپ جو چاہیں کہیں، نمازی کہیں، حاجی کہیں، صحابی کہیں، مگر حواری محمد مصطفیٰ میں ابو طالب علیہ السلام ایسے حواری ہیں جو اپنی آغوش میں رسول خدا کو بٹھائے ہوئے اتنی حفاظت کرتے رہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ابو طالب سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ کے رسول کی حفاظت کی، یہ کلمات وہاں تک پہنچی تھی جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر نکاح کا مسئلہ ہو تو مذہب پہچانا جاتا ہے، اگر نماز جنازہ کا مسئلہ، میت کا مسئلہ ہو تو مذہب پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر نے اپنا رخسار ابو طالب کے رخسار سے ملا، اپنا رخسار ابو طالب کے رخسار سے مل کے فرمایا، چچا آپ نے جب میں بچہ تھا تو میری پرورش کی، اور جب میں بڑا ہوا تو میری سرپرستی کی، اور جب میں جوان ہوا تو آپ نے میری نصرت کی۔ گویا سارے زمانے تلاش کریں، پیغمبر کی صحابیت کی عمر ہے 23 برس۔ کیا مطلب؟ کہ 13 برس ہیں مکہ المکرمہ کے، 10 برس ہیں مدینہ منورہ کے، کتنے بنے؟ 23 برس۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام 50 برس پیغمبر کے ساتھ رہے، 30 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک محمد کا ساتھ دیا ہے۔ اگر صحابیت اپنے قد سے دگنی بھی کھڑی ہو جائے تو ابو طالب کے برابر نہ پہنچ پائے۔ اور اگر تلاش کیجئے امام محمد باقر علیہ السلام کو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر خدا ہمارے جد ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور باقی تمام کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو سب کا ایمان کمزور ہے، ابو طالب کا ایمان۔ اللہ اللہ اکبر! کیا شان ابو طالب ہے، کیا شخصیت ابو طالب ہے۔ قسم بخدا صرف اشاروں میں باتیں مکمل کرتے کرتے آئیے شان ابو طالب میں نے ابھی بیان کیا کہ ابو طالب علیہ السلام پر خدا نے کچھ تو وحی کی ہے کہ بیٹے کا نام کیا رکھو گے۔ تبھی تو ابھی کعبے میں گئے نہیں ہیں، ابھی کعبے میں جا کر علی کو دیکھا نہیں ہے، ابھی کعبے میں جائے بغیر گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ خدا نے مجھے بیٹا عطا کر دیا ہے، خدا نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام علی اعلیٰ نے علی رکھا ہے۔ اللہ اکبر! گویا کوئی تو خبر آ رہی تھی، کبھی فاطمہ کو خبر دے رہے تھے، مسلمان تجھے فاطمہ بنت اسد کا ایمان سمجھ میں آ گیا، اور جو فاطمہ بنت اسد کو خبر دے اس عالم الغیب کا ایمان سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر! فاطمہ بنت اسد کو خبر دینے والے کون؟ اور اب غور کیجئے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو خانہ کعبہ میں آئے ہیں، فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی ہیں، دیوار شق ہوئی ہے، آپ داخل ہوئی ہیں، دیوار پھر بند ہوئی ہے، نہ مزدور توڑنے آئے نہ مزدور بنانے آئے۔ خدا نے جب اپنا گھر بنوایا تو ابراہیم و اسماعیل کو بلوایا، اور جب علی کی ماں کو بلایا تو خدا نے خود ہی اشارہ کر دیا۔ کس نے بنایا تھا دیوار کا کونا؟ کس نے توڑا تھا؟ پتھر کیسے گرے تھے؟ کس نے بعد میں بنایا ہے؟ آپ اندر چلی گئیں، باہر بیٹھے صحن میں لوگ ہیں، اب ڈھونڈتے رہے، کہیں سے فاطمہ کے جانے کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اندر گئیں تو کیسے گئیں؟ دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھول سکے تو پورے مکے میں ایک ہی چرچا تھا۔ عجیب بات ہے، میں کہتا ہوں میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، مگر خدا نے علی کی آمد کا چرچا ایسے کروایا کہ کعبے میں 3 دن رکھوا کے سارے مکے والے ایک ہی جملہ کہتے تھے، کعبے میں فاطمہ گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، فاطمہ کعبے میں ہیں۔ عجیب بات ہے، جس کی بیوی ہے وہ مطمئن ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! غور کیجئے گا،
یہ فاطمہ بنت اسد کا مقام ہے، یہ ابو طالب کا مقام ہے کہ خدا ابو طالب کی شریک حیات کے لیے اپنے گھر میں دیوار بنا رہا ہے۔ اب سوچیں جس کی بیوی اتنی معتبر ہو وہ خود ابو طالب کتنا معتبر ہوگا۔ آ کر اللہ کے رسول دروازے خانہ کعبہ پر، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بات کو سمیٹ لوں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول آئے مبارکباد دینے کے لیے، مگر جناب ابو طالب علیہ السلام نے 3 دن ولیمہ کھلایا ہے۔ ایسا ولیمہ کھلایا ہے کہ آئے ہیں 13 کو، 3 دن کے بعد کعبے سے باہر آئیں جناب فاطمہ بنت اسد، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 17 سے لے کر 3 دن تک پورے مکے والوں کو ولیمہ کھلایا گیا، اور ایسا ولیمہ کھلایا کہ ہر ایک سے کہا جاتا تھا آؤ کعبے کا طواف کرو، علی کا ولیمہ کھا لو۔ گویا علی کے ولیمے کے بہانے ابو طالب نے سب کو کعبے کا طواف کا سلیقہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ جناب ابو طالب کی شان تھی۔ اللہ اکبر۔ صرف چند جملے آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول نے اپنے رخسار مقدس کو ملا ابو طالب علیہ السلام کے رخسار پر۔ آپ کا جنازہ اٹھایا کس نے؟ آپ کا جنازہ اٹھایا علی ابن ابی طالب نے، آپ کا جنازہ اٹھایا جعفر طیار نے، آپ کا جنازہ اٹھایا جناب طالب اور عقیل نے مل کر۔ مولا نے 4 بیٹے ابو طالب کو عطا کیے، قسم بخدا یہ 4 کے 4 ایسے ہیں کہ طالب تو کیا کمال تھے، گرچہ بہت جلد ہی دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن باپ کی پہچان بنے ابو طالب کے حوالے سے۔ کیا جعفر کا مقام تھا کہ اللہ کے رسول جنگ خیبر کی فتح کے موقع پر حضرت جعفر کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور آپ کے چہرے مقدس پر ایسی رونق تھی، ارشاد فرماتے تھے لا ادری میں کیا کروں، کس خوشی کو بڑا کہوں کس خوشی کو چھوٹا کہوں کہ ایک طرف خیبر فتح ہوا، ایک طرف ہجرت حبشہ مکمل ہوئی، ایک سفیر بن کے آ رہا ہے، ایک علمدار بن کے آ رہا ہے۔ سفیر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، علمدار بھی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار ختمیہ مرتبت کی خدمت میں ابو طالب کے بیٹوں کی مثال، اور آئیے حضرت جعفر طیار کا نام تو آیا، لیکن سرکار نے جناب جعفر طیار کو جنگ خیبر کا مال غنیمت نہیں دیا، اور مال غنیمت دینے کے بجائے آپ نے ایسی نماز عطا کی کہ مال غنیمت تو ختم ہو جائے گا مگر نماز جعفر طیار دے کر ہمیشہ کے لیے مومنین کو تیار کر دیا۔ جب اکسیر اعظم چاہیے، جب کبریت احمر چاہیے، میں آسان کر لیتا ہوں، جب آپ چاہیں ایسی کوئی ٹیبلٹ مل جائے کہ جو فوری طور پر آپ کو کھڑا کر دے، تو ایسی ٹیبلٹ کا نام ہے نماز جعفر طیار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس نماز کی ترکیب، اس نماز کا آسان سا اشارہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ نماز تسبیح کے نام سے پڑھی جاتی ہے برادران اہل سنت کے یہاں۔ آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے نماز جعفر طیار کے نام سے۔ یہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ہے۔ اب سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ نصر، سورہ اخلاص کی مثالیں بیان کروں، یا اتنا آسان کر دوں کہ تاکہ کوئی بھی ماتم گزار اگر جعفر طیار کو یاد کرتے ہوئے جیسے حضرت عباس سے توسل ہے، ایسے جعفر طیار سے توسل ہے، اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے کہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح پڑھ لو، اور صبح کی نماز کی طرح پڑھنے کے بعد اب اپنے اندازے
تشہد میں جو بیٹھنے کا انداز تھا نشست کا، اسے تبدیل کیے بغیر 300 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کر. یہ اس کا وزن سمجھ رہے ہیں؟ 300 مرتبہ تسبیحات اربع کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ تسبیحات اربع الحمد کے برابر ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں مراجع الزام کہتے ہیں اگر ایک دفعہ بھی آپ نے تسبیحات اربع پڑھ لی تو یہ الحمد کے برابر آپ کا واجب ادا ہو گیا تیسری اور چوتھی رکعت کے اعتبار سے. تو ایک مرتبہ تسبیح اربع پڑھ لینا انسان کے لیے الحمد کے برابر. الحمد ہے 114 تمام کے تمام سورہ ہائے قرآن کے پڑھنے کے برابر، اور یہ 114 سورے برابر ہیں آسمانی 110 کتابوں کے پڑھنے کے برابر. گویا اللہ کے رسول نے جعفر طیار کو اتنا وزنی عمل دیا ہے کہ اگر اس سے تولنے کا ترازو لاؤ گے تو ٹوٹ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن کیا کریں، ہمیں تو تعویذ چاہیے، ہمیں تو عامل کی عملیات چاہیے. نماز جعفر طیار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو چلیے اس سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر خدا سے بھی کچھ نہیں ہوتا. خدا کے حبیب نے دیا ہے، ابو طالب کے بیٹے کا صدقہ بنا کے دیا ہے. چلو یہ سوچ کر ہی پڑھ لو کہ ابو طالب کے اتنے احسانات ہیں تو جعفر کی طرف سے ایک نماز تو پڑھ لی جائے. اللہ اکبر. آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں اب اس مرحلے کی طرف کہ جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام مقدس سے زیارت عاشورہ. ایک عمل جعفر طیار کی نماز، یاد رکھیے اس سے بہتر اگر کوئی اور شے ہوتی تو ختمی مرتبت وہی دیتے. بس فرق یہ ہے جو محمد عطا کریں وہ نماز جعفر طیار ہے، جو خدا نازل کرے وہ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ خود وحی پروردگار ہے بر روایت امام محمد باقر علیہ السلام. زیارت عاشورہ کے حوالے سے یہ بات یاد دلا دوں کہ کل کا دن تو مخصوص ہے، اور کل کے دن کے علاوہ آپ جب پڑھنا چاہیں تو اس میں وقت کی قید نہیں، جگہ کی پابندی نہیں، بس خلوص قلب ضروری ہے. اور کوشش کریں کہ جب بطور عمل پڑھیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائے القمہ بھی پڑھیں، وہ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے عمل کو بھی شامل کریں تاکہ یہ پورا پیکج بنے 2 رکعت نماز کے ساتھ. یہ ہے عمل. اور خاص طور سے مراجع الزام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کہیں کوئی ویزا اپلائی کر دیتا ہے اور ویزا اپلائی کرنے کے بعد انتظار کر رہا ہے تو 10 دن زیارت عاشورہ کا عمل کرے، خدا اس کے لیے اس کے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے گا. اور خدا کرے ویزا ہو عراق کا، میں کیسے کہوں، خدا کرے ویزا ہو ایران کا، ویزا ہو شام کا، ویزا ہو سعودیہ کا، یا دنیا بھر میں جہاں چاہیں جائیں، مگر آپ اپنی ذمہ داری کو یاد رکھتے ہوئے جائیں. امریکہ میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، حسین کا ماتم برپا کریں، مقصد باقی رہے، اس لیے کہ ہر جگہ ہے ذکر حسین ابن علی. تو زیارت عاشورہ کے اعمال کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں اس لفظ کو مکمل کیا. اور اگر کوئی مریض ہو تو 10 دن زیارت عاشورہ جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کرے شفا یابی کی نیت سے. اگر بے روزگار ہو تو 40 دن پڑھے
زیارت عاشورہ کو، تو بے روزگار کو روزگار ملے، بے اولاد کو اولاد ملے، ویزا نہ ہو تو ویزا ملے، بیمار کو شفا یابی ملے اور دل کو سکون ملے۔ جب کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پہلا جملہ ہے زیارت نامہ عاشورہ کا، اے اصغر کے بابا آپ پر سلام ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کربلا کے میدان میں ننھی سی لاش کو حسین ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں اور چاہنے والا امام کو دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس عزیزو، آج شب عاشور ہے، بس یہ سوچ کر پرسا دیجئے کہ بس عشرے کی آخری شب آ گئی، ماتم گزارو، کل تو حسین شہید ہو جائیں گے، کل تو غریبوں کی شام ہوگی، آج جی بھر کے زیارت کیجئے کہ زیارت کی رات ہے۔ اے رونے والو، آج قیامت کی رات ہے، سیدانیوں پہ کرب و مصیبت کی رات ہے۔ اے رونے والو، آج قیامت کی رات ہے۔ ارے کل فوج شام فتح کے باجے بجائے گی، درے لئیں کے زینب دلگیر کھائے گی۔ ارے بابا کو اپنے بالی سکینہ نہ پائے گی۔ ارے اترے گا جب کہ دودھ تو کس کو پلائے گی؟ اے نئے نوا تو کس کو تھپک کے سلائے گی؟ رونے والو، عزا خانوں میں جا رہے ہوگے، آج رات میں ماتم کر رہے ہوگے، بس یاد رکھنا جب کبھی رات گزار کے دن شروع ہو جائے، اپنے اظہار تعزیت کو نہ بھول جانا، کسی کی خیریت نہ پوچھنے بیٹھ جانا، ایک ہی جملہ ہو عظم اللہ اجورانا و اجورکم، جواب میں ہو ماجورین۔ ایک دوسرے سے اگر ملنا بھی چاہو تو حسین کا پرسہ دینا، بچوں کی خیریت کا سوال نہ کرنا۔ ارے زہرا کے گھر میں خیریت نہیں ہے، تم اپنے بچوں کی خیریت کی بات کیسے کر سکو گے؟ اجرکم علی اللہ۔ رونے والو، یہ رات قیامت کی کیسے گزر رہی تھی، بس خاص جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ زہرا کے لال کو زہرا کی بڑی بیٹی نے طلب کیا ہے، آئے امام، زینب کے خیمے میں بہن روئے چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا میرے دل کو سکون نہیں ملتا، بھیا میں اکبر کو دیکھتی ہوں، اس دل میں خیال آتا ہے یہ تو آپ سے پہلے شہید ہو جائے گا۔ ارے میں قاسم کو دیکھتی ہوں کہ شاید سکون ملے، تو پھر خیال آتا ہے یہ تو اکبر سے پہلے شہید ہو جائے گا۔ ارے دیکھتی ہوں جب جا کے گہوارے میں اصغر غشی کے عالم میں پڑا ہے، میرے بھیا مجھے کہیں سکون نہیں مل رہا۔ آپ کوئی بہن سے ایسی بات کیجئے کہ بہن کو سکون مل جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے بہن دیکھیے ہم سے بہت بہتر تھے نانا رسول اللہ، ایک دن تو آیا کہ نانا کا جنازہ ہم نے اٹھایا، نانا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اے بہن بہت محبت کی تھی ماں سے، ایک دن تو آیا نا کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں۔ اے بہن ہم سے بہت بہتر تھے، بابا علی مرتضی بڑا سہارا تھے ہمارے لیے، لیکن بہن کوفے میں تو قیامت آئی نا کہ بابا کا سر درمیان سے شگافتہ
جدا ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ اے بہن کتنا سنبھالتے تھے ہمیں ہمارے بھیا حسن مجتبیٰ، لیکن بہن بتائیے نا، مدینے میں وہ دن بھی آیا جو بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے برتن میں نکلتے ہوئے دیکھے، دونوں بہن بھائی روئے چلے جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا تو بہن ایک دن تو ایسا بھی تو آنا ہے نا کہ جیسے نانا نہ رہے، جیسے اماں نہ رہی، جیسے بابا نہ رہے، جیسے بھیا نہ رہے، ایسے ہم بھی تو چلے جائیں گے۔ جناب زینب کبریٰ دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کے فرماتی تھی بھیا اتنا بتا دو، کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر ایسے بھی دیتا ہے؟ امام نے بہن کے سر مقدس کو اپنے شانے پر رکھ لیا، فرمایا بہن جتنا رونا ہے آج رو لیجئے، کل مت روئیے گا، کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھالیے گا۔ یہ رات ایسی قیامت کی رات تھی کہ زینب کو سکون نہ ملتا تھا۔ اس کا ایک مسئلہ تو آپ نے سن لیا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خیموں کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی، ارے بلایا اپنے بھائی کو، تڑپ کے کہتی ہیں بھیا یہ پشتے خیمہ پہ کون آ کے بیٹھا ہے؟ ایسے روتا ہے کوئی جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ رو رہی ہو۔ امام نے فرمایا بہن نہیں پہچانا؟ ارے یہ کوئی خیر نہیں، ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ رونے والوں جناب زینب کبریٰ کے دل کو سکون پھر بھی نہیں مل رہا، رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، بھائی نے سمجھا بھی دیا ہے، لیکن پھر ایک عجیب کیفیت میں تھی۔ پھر بلوایا بھائی کو، بھائی بار بار چلے آتے تھے، اے زینب آج تو بار بار بلوا رہی ہو، ارے کل کیا ہوگا جو بھائی نہ رہے گا، پھر کسے بلواؤ گی؟ امام پھر بہن کے خیمے میں آ گئے، بہن اب بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرمانے لگی بھیا آپ نے اپنے دوستوں کو آزما تو لیا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کل جب وقت پڑے تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام نے بہن کو تسلی دی، کہتے ہیں ایسے میں ایک کنیز نے یہ خبر لے جا کر اصحاب حسین کے خیام تک پہنچا دی۔ اصحاب جو سجدے میں تھے، جو تسبیح خدا کر رہے تھے، جو اپنے ہتھیاروں کو تیز کر رہے تھے، جا کے کنیز نے کہا ارے تم یہاں بیٹھے ہو، وہ نبی کی بیٹی پریشان ہے کہ تم ساتھ دو گے کہ ساتھ چھوڑ دو گے۔ سب کے سب اٹھ کر نکل آئے خیمہ حسین کے باہر، آواز دیتے تھے مولا اگر شہزادیوں کو ہماری وفا پہ یقین نہ ہو، عاشور کا دن تو بہت دور ہے، ہم ابھی اپنی تلواریں نکال کر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں۔ امام نے اپنے اصحاب کو دعا دی ہے، رات ایسے گزر رہی ہے کہ ماتم گزارو۔ زہرا کا لال ایک مرتبہ میدان کربلا کی جانب اکیلا ہیج بڑھنے لگا، سب اپنے اپنے ذمہ داریوں میں تھے۔ نافع بن ہلال کی نگاہ پڑ گئی، امام کے پیچھے پیچھے چلے آئے، امام نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، پوچھا کون آتا ہے؟ نافع نے کہا مولا میں آپ کا غلام نافع۔ اس خیال سے آ گیا، اندھیرے میں اکیلے جا رہے تھے، ارے اتنا بڑا لشکر ہے، کوئی اندھیرے میں تیر آپ پر نہ چلا دے۔ بس میں کہوں گا نافع آج تو آ گئے، ارے کل زہرا کا لال آواز دے گا حل من ناصر،
هل من مغیث اجرکم علی اللہ۔ امام نے فرمایا اچھا نافع اگر آ گئے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ امام نافع کو لیے ہوئے میدان کربلا کے مقامات کی طرف بڑھے، ایک ایک مقام دکھانے لگے۔ نافع دیکھو یہاں میرا 18 سال کا علی اکبر مجھ سے جدا ہو جائے گا، میں لاش اٹھاؤں گا۔ اے نافع دیکھو یہ وہ جگہ جہاں میرا بھائی بازو کٹا کے گرے گا، دیکھو یہ وہ جگہ جہاں میں 6 مہینے کے بچے کی لاش کو اجرکم علی اللہ۔ امام مقامات دکھاتے دکھاتے ایک ایسے مقام کی طرف بڑھے، امام نے جان نافع کو روک دیا، فرمایا نافع اب تم آگے نہ بڑھنا، ہم اکیلے جائیں گے۔ نافع کہتے ہیں حکم امام سے مجبور ہو گیا، لیکن دل میں عجیب قلق ہے میرا مولا، ارے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میں حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، ساتھ رہتے ہوئے اپنے مولا کو نہ بچا سکا۔ کہتے ہیں نافع امام نے 2 قدم آگے اٹھائے، نشیب میں اترنا شروع کیا، میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب تو اور بھی مولا کی طرف سے پریشانی بڑھ گئی جب سنا کہ نشیب میں کسی سے سرگوشی فرما رہے ہیں، دکھائی تو کوئی نہ دیا۔ جب پلٹ کے آئے تو کہتا ہے نافع میں نے پوچھا مولا میں تو بہت ڈر گیا کہ آپ یہاں اکیلے تھے، کسی سے سرگوشی فرما رہے تھے۔ مولا فرماتے نافع یہی وہ جگہ ہوگی جہاں میں کل اس طرح ذبح کیا جاؤں گا کہ گلے پر خنجر چلے گا۔ امام نے جملہ فرمایا، نافع کہتے ہیں مولا یہ تو بتائیے باتیں کس سے کر رہے تھے؟ امام فرماتے نافع میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں ایک قیامت کی رات ہے نا، وہ قیامت کا وقت تھا جب حسین نے بیویوں کو آخری سلام کیا۔ ابھی اکبر کی ماں کو حوصلہ تھا کہ مولا موجود ہے، اصغر کی ماں کو سہارا تھا کہ مولا موجود ہے، قاسم کی ماں کو اطمینان تھا کہ میرا سرپرست موجود ہے شکل مولا میں۔ جب حسین نے آخری سلام کیا تو خیام میں کوہرام مچ گیا، بیویوں نے حلقہ بنا لیا، چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا۔ کوئی بیوی کہتی تھی مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی کہتی تھی بیوی مولا ہمیں کہیں مدینے پہنچا دیے ہوتے، یہاں ہماری چادر محفوظ کیسے رہے گی۔ امام سب کو تسلی دے رہے تھے۔ اماں فضہ کو بلایا، اماں میرا لباس کہنا نکال کے لے آئیے، مگر دیکھیے ایسے لائیے گا بہن کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ فضہ لباس لائی ہیں اور عجیب اتفاق ہوا زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ فضہ سے پوچھا اماں کیا لے جا رہی ہیں؟ فضہ خاموش ہو گئی، بس آنسو بہنے لگے۔ فرمایا اماں کھل کے بتا دیجئے نا میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہے، بڑی شدید محبت تھی، واہ مصیبت۔ حسین لباس کہنا کو لیا، خاک کربلا پر بیٹھ گئے اور لباس کو مزید شگافتہ کرنا شروع کیا، اسے تار تار کرنے لگے۔ زینب پر عجیب کیفیت غم ہے، تڑپ کے فرمایا بھیا اتنا بوسیدہ ہے اسے کیوں تار تار مزید کر رہے ہیں؟ فرمایا بہن امت کے لوگ یہ لباس بھی چھوڑ دیں تو غنیمت ہوگا۔ امام نے
اپنی ابا کے نیچے زیب تن فرما لیا، رخصت کا وقت آ گیا۔ آئے سید سجاد کے سرہانے بیٹا، جب رہائی پا کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ کرنا، اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، مولا سید سجاد سے رخصت ہو رہے تھے، سید سجاد پچھاڑے کھاتے تھے، بابا میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کے دشمنوں کو ختم کر دوں۔ امام رونے لگے، فرمایا بہن سنبھالیے سجاد کو۔ رونے والوں، سب سے رخصت ہو رہے تھے، سکینہ کو سمجھا کے چلے، اب جو خیمے کے باہر آئے، اتنا اکیلا میرا مولا کبھی نہ ہوا۔ ارے کوئی یاور نہ رہا، کوئی انصار نہ رہے، ہائے میرا مولا۔ چاروں طرف دیکھتے تھے، کوئی ہے جو رکاب کو تھام لے، کوئی ہے جو زین کو پکڑ لے۔ پھر آواز دینے لگے، آؤ آؤ بیٹا علی اکبر آؤ۔ ارے سب کو تو حسین نے بٹھایا، حسین کا بٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ لاشیں تڑپنے لگے، مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ آپ کی خدمت میں چلے آتے۔ امام فریاد کنا تھے، بہن نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، بھیا اگر کوئی نہیں آتا تو زینب نکل آئے۔ فرمایا بہن تم نہ نکلنا، اکیلے سوار ہوئے۔ کیسے سوار ہوئے؟ ماتم گزارو، جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو، جس کی بینائی کم ہو گئی ہو، وہ بغیر سہارے کے سوار کیسے سوار ہوئے؟ میرا دل کہتا ہے کہ شاید ماں زہرا بھی آئی ہوں گی اپنے لال کو سوار کرانے کے لیے۔ امام سوار ہوئے، کہتے ہیں ذوالجناح نے قدم نہ بڑھایا۔ امام فرماتے تھے گھوڑے بڑا پیاسا ہے، صبح سے میدان کربلا میں آتا اور جاتا ہے، بس مجھے میرے قتل گاہ تک پہنچا دے، تیری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ذوالجناح نے چہرے حسین کو دیکھا، اپنے پیروں کو دیکھا، جیسے کہتا ہوں مولا اٹھاؤں پاؤں کو کیوں کر کے اضطراب میں سکینہ آپ کی لپٹی ہوئی رکاب میں۔ گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ امام ذوالجناح سے اتر گئے، سکینہ کو گود میں لیا، سینے سے لگایا۔ اے اولاد والو، خدا کسی باپ پہ یہ وقت نہ لائے کہ اپنی کم سن بچی سے رخصت ہو رہا ہو۔ امام نے سکینہ کو سمجھانا شروع کیا۔ بچی کہنے لگی بابا بابا بتائیے واپس کب آئیں گے؟ بابا رات کو تو مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ امام نے فرمایا اب ہمیں یاد نہ کرنا، اپنی ماں کے پاس ہو جانا۔ بچی نے فوراً کہا بابا اماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے نا۔ فرمایا ضد نہ کرو، آج سے اصغر میرے پاس ہوئے گا، تم اپنی ماں کے پاس۔ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ارے لپٹ لپٹ کے سکینہ حسین سے کہتی تھی بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ امام سمجھاتے تھے، بچی نے مجبور ہو کے کہا بابا اچھا پھر ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجئے۔ امام جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔
بچی کو لٹایا، رات کی جاگی ہوئی سکینہ، دن بھر شہیدوں کا ماتم کرنے والی سکینہ، باپ کا سینہ ملا، ایک لحظے کے لیے آنکھ جھپک گئی۔ بچی رونے والوں دل پہ ہاتھ رکھو، حسین کیسے اٹھاتے، سوتی ہوئی بچی کو کیسے حوالے کرتے۔ ہائے میرا دل کہتا ہے حسین نے ماں کو پکارا ہوگا، اماں سکینہ کو سمجھاؤ کیسے، اماں سکینہ سے رخصت کیسے ہوں۔ اسی لیے بچی کی آنکھ کھلی ہے، سینے سے خود اتر آئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کو اٹھاتی ہے، بابا اب چلے جائیے، میں آپ کو نہیں روکتی۔ امام نے منہ چوم لیا، بیٹی کا بیٹی کیا ہو گیا، ابھی بھیجنا چاہتی ہو؟ بچی کہنے لگی بابا آنکھ لگی تھی دادی زہرا کو دیکھا اور یاد کر رہی ہے، سکینہ راستہ نہ روکنا، حسین کی دکھیاری ماں، اجرکم اللہ۔ رونے امام میدان کربلا میں آئے ہیں، برداشت کر سکو گے؟ آئے میرا مولا، ہر کچھ دیر کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے زور سے، کے خیمے میں چلی جائے، زینب مطمئن ہو جائے کہ میرا بھائی تلاش کرنے کے لیے۔ عجیب منظر تھا، زہرا کا لال نشیب میں، ہائے شمر ملون، رونے والوں جملہ برداشت۔ جیسے ہی پہلی ضربت لگی امام نے فرمایا واہ محمدہ واہ علیہ، ہر ضربت پہ آواز بلند تھی، آخری 13ویں ضربت لگی، ایک ہی جملہ تھا واہ امہ زہرا، آئے میری ماں، ارے سر تن سے کٹا، کربلا میں آ دیا، منادی کی ندا لقد قتل الحسین، لقد الحسین۔